آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے معجزے کی بات کریں گے جو عقل اور سائنس سے بہت آگے ہے۔ یہ کہانی ہے اسرا و معراج کی، یعنی ایک ہی رات میں زمین سے آسمانوں تک کا سفر اور پھر واپسی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آج بھی ایمان والوں کے لیے گہرے معنی رکھتا ہے۔ تو چلیے اس سفر کو سمجھنے کے لیے اسے 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ایک آسمانی دعوت سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایمان کی ایک بہت بڑی آزمائش پر ختم ہوتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے نبوت کے 11ویں سال کی ایک رات سے، جب اللہ کی طرف سے ایک خاص دعوت آتی ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، تو اس کی تیاری بھی بالکل غیر معمولی تھی۔ اس روحانی تیاری کے 4 مرحلے تھے۔ پہلے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے، پھر معجزانہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا، اس کے بعد دل کو آب زمزم سے دھویا گیا اور آخر میں اسے ایمان اور حکمت سے بھری ایک سونے کی تشتری سے لبریز کر دیا گیا۔ اس کے بعد سفر کے لیے ایک آسمانی سواری پیش کی گئی، براق۔ یہ نور اور رفتار سے بنا ایک جانور تھا، جس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ اس کا ہر قدم وہاں پڑتا جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی۔ جب براق نے کچھ ہچکچاہٹ دکھائی تو جبرائیل علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ آج تک تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز کوئی سوار نہیں ہوا۔ یہ الفاظ اس لمحے کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں اور براق فوراً پرسکون ہو گیا۔ چلیں اب سفر کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی اسرا۔ یہ وہ زمینی سفر تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلک جھپکتے میں مکہ سے یروشلم لے گیا۔ راستے میں جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بہت اہم جگہوں پر رک کر نماز پڑھنے کی ہدایت کی۔ ان میں یثرب تھا، یعنی مستقبل کا مدینہ، کوہ طور تھا جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور بیت لحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ سفر صرف فاصلے طے کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اس میں کئی سبق آموز مناظر بھی دکھائے گئے۔ مثال کے طور پر ایک منظر میں کچھ لوگ اچھا تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ یہ ان لوگوں کی مثال تھی جو حلال کو چھوڑ کر حرام کا راستہ اپناتے ہیں۔ ایک اور منظر میں کچھ لوگ تانبے کے ناخنوں سے اپنے ہی چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ یہ ان لوگوں کا انجام تھا جو دوسروں کی غیبت کرتے اور ان پر تہمت لگاتے ہیں، یعنی یہ نقصان وہ خود اپنے آپ کو پہنچا رہے تھے۔ اور جب آپ مسجد اقصی پہنچے تو وہاں ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام وہاں موجود تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت کی جس نے ان کی حیثیت کو آخری رسول کے طور پر ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ یروشلم سے اب سفر کا رخ بدل گیا۔ یہاں سے معراج کا آغاز ہوا، یعنی 7 آسمانوں کی طرف بلندی کا سفر۔ ہر آسمان پر ایک پیغمبر نے آپ کا استقبال کیا۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام سے، اور اسی طرح یہ سلسلہ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، جس نے نبوت کے اس تسلسل کو واضح کیا۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ایک آسمانی عبادت گاہ تھی، اور اس سے جڑا ہے ایک ناقابل یقین عدد۔ وہ عدد ہے 70,000۔ روزانہ 70,000 فرشتے آسمانی کعبہ یعنی بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے اس کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی۔ ذرا سوچئے اللہ کی عبادت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ یہاں سے آگے ایک ایسے مقام کی طرف جانا تھا جہاں آج تک کوئی مخلوق نہیں گئی تھی، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں۔ یہ وہ آخری حد تھی، سدرۃ المنتہا، وہ مقام جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے اور کہا کہ اگر میں یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کے نور کی تجلی سے جل جاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے روزانہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، لیکن واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تخفیف کی درخواست کی، اور اللہ نے اپنی رحمت سے اسے کم کر دیا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ آخر میں جو حکم ملا وہ رحمت سے بھرپور تھا۔ نمازیں تو 5 فرض ہوئیں، لیکن ان کا ثواب 50 کے برابر ہی رکھا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اچھی نیت کرنے پر بھی ثواب ملے گا۔
لیکن بری نیت پر تب تک گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ چلیے اب آتے ہیں سفر کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، فجر سے پہلے مکہ واپسی اور وہ چیلنج جو اس کہانی نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صبح اپنا یہ تجربہ لوگوں کو سنایا تو ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، یروشلم جانا، 7 آسمانوں کی سیر کرنا اور واپس آنا، وہ بھی صرف ایک رات میں۔ اس کہانی نے فوراً ہی مکہ کے لوگوں کو 2 گروہوں میں بانٹ دیا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو ہنس رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے اور اس سے ناممکن کہہ رہے تھے۔ کچھ نئے مسلمان تو اس واقعے کے بعد مرتد بھی ہو گئے۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو خاموشی سے سن رہے تھے اور سچائی کی تصدیق چاہتے تھے۔ جب مذاق اڑانے والے لوگ بھاگ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ان کا جواب فوری، 2 ٹوک اور تاریخ ساز تھا۔ انہوں نے کہا، اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو یہ سچ ہے، میں تو ان کی اس سے بھی بڑی باتوں پر ایمان لاتا ہوں، وہ خبری جو آسمان سے آتی ہیں۔ غیب پر اسی فوری اور غیر متزلزل ایمان کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تاریخ نے الصدیق کا لقب دیا، یعنی وہ شخص جو ہر حال میں سچ کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور اس طرح معراج کا ورثہ صرف 5 وقت کی نمازیں ہی نہیں بلکہ ایمان کی اصل حقیقت پر ایک گہرا سوال بھی ہے کہ ایمان کا اصل پیمانہ کیا ہے، وہ چیزیں جن کی وضاحت کی جا سکے یا وہ جن پر عقل کے دائرے سے باہر نکل کر یقین کیا جائے۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ کچھ سچائیاں سمجھنے سے زیادہ ماننے کے لیے ہوتی ہیں۔